بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد الحمدللہ پہلے بھی یہ حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے بیان ہوا، لیکن اس کا فائدہ بندے کو زیادہ ہوگا جب وہ اس کے عمل میں آئے گی۔ مثلا آپ علیہ السلام نے اس موسم کے بارے میں، یہ جو سردیوں کا موسم ہے، فرمایا الشتاء غنیمت المؤمن، کہ سردیوں کا موسم مومن کے لیے بڑا کمانے کا مہینہ ہے، بڑا غنیمت ہے، اس کے لیے بہت ہی ایک کمانے کا سیزن، جس طرح ایک تاجر کے لیے کرسمس اور عید اور یہ چیزوں میں زیادہ بکری ہوتی ہے، تو یہ فرمایا کہ اس کے خوب فائدہ حاصل کرنے کے مومن کیوں یہ مانتا ہے کہ مجھے اللہ نے پیدا کیا اور اللہ نے مجھے ایک مہلت دے کے تھوڑے ٹائم کے لیے بھیجا ہے، کوئی کچھ کر ہو جاتی تو میں ٹائم لے کے آیا ہوں۔ مومن اس طرح نہیں کہے گا بعد میں موت کے بعد یا اللہ مجھے واپس بھیج، کیونکہ اس کو پہلے ہی پتہ ہے میں وہیں سے آیا ہوا ہوں۔ وہ تو کافر ہیں، وہ کہیں گے یا اللہ واپس بھیج، ہم جو ہے ٹھیک ہو جائیں گے، ہم اچھے عمل کریں گے اور ایمان لے آئیں گے، کیونکہ ان کو تو یہاں پتہ ہی نہیں بھائی کیوں آئے ہوئے ہیں۔ تو مومن جو ہے وہ تو پہلے ہی اس کو یہ ہے کہ میں موت کے بعد سے اسی جہان سے آیا ہوں، تھوڑا سا ٹائم لے کے کوئی میں کچھ تھوڑا بہت کر رہا ہوں ادھر جتنا کر سکتا ہوں۔ وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بھی سارے موسم ٹھیک ہیں، لیکن یہ موسم مومن کے لیے غنیمت المومن، یہ غنیمت ہے فائدہ حاصل کرنے کا۔ کیسے؟ فرمایا کہ طوّل لیلہ فقام، کہ اس کی راتیں لمبی ہو جاتی ہیں تو اس کو مومن کو تیاری کا، آخرت کا، اپنے رب سے بات چیت کا، سرگوشی کا، مناجات کا موقع ملتا ہے۔ راتیں لمبی تھی، ابھی 7 بجے نماز ہو رہی، پہلے 4 بجے ہوتی تھی، اب مغرب 6 بجے ہو رہی ہے، پہلے مطلب 10 بجے ہوتی تھی، تو اب بندہ 5-6 گھنٹے بھی سو کے اٹھ کے اپنا اللہ کا ذکر، اللہ کے ساتھ آخرت کی تیاری، جس ملک میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جانا ہے، کیونکہ اس ملک میں تو رہنا نہیں بندے نے، تو وہ اپنی تیاری، کوئی ذکر، کوئی تلاوت، کوئی غور و فکر، یہ چیزیں نہ کہ اب لمبی راتیں ہیں تو اب ضائع شروع کر دے، فلمیں لمبی دیکھے، ڈرامے زیادہ دیکھے۔ اب ڈرامے دیکھے لوگ، بڑے بڑے ڈرامے دیکھتے، یہ ارطغرل ڈرامہ تھا، یہ اس طرح کی چیزیں، وہ پتہ نہیں 200 300 قسطیں ہیں، وہ تو وہ اپنی زندگی گزار گیا، اچھی گزار گیا، اپنے محنت کی۔ ہمیں تو اللہ پاک نے اس کی وجہ سے کوئی اجر نہیں دینا، بھائی تم نے ارطغرل ڈرامہ دیکھا تو تمہیں ثواب ملے گا۔ اس نے جو جہاد کیا اس نے اپنا مقام، آپ اپنی زندگی، آپ اپنے فلم کے ہیرو بنے، دوسروں کے جو ہے مطلب ہے کہ یعنی خام خواہ کہ وہ کہ دیکھنے والے نہ بنے، اسپیکٹیٹر نہ بنے بلکہ ایکٹر بنے۔ اسپیکٹیٹر ہوتے ہیں فلم میں دیکھنے والے، ایکٹر ہوتے ہیں کام۔ آپ وہ جو زندگی دی آپ اس کے فلم کے ہیرو بنے، اپنا آپ کا اپنا ایک دور ہے۔ تو وہ رات کو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے بھئی اس موسم میں بندے کو تیاری اور فرمایا کہ قصر نہارہ فصامہ، اور اس کے دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، مومن کے لیے روزہ رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب یہ نہیں، میں نہیں کہہ رہا یا نبی علیہ السلام نے ہمیشہ روزہ رکھو، آپ خود بھی پیر اور جمعرات والے دن، پیر اور جو جیسے آج منڈے ہے، تھرسڈے، وہ آپ علیہ السلام نے پھر اس کی مختلف حکمتیں بیان فرمائی، یہ کہ اللہ کا شکر ہے، دوسرے دن جو اللہ کھلا رہا ہے اس دن اللہ کا شکر کرے۔ فرمایا کہ عمل اللہ کی بارگاہ میں پیر والے دن پیش ہوتے ہیں، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار کے۔ فرمایا میں پسند کرتا ہوں، میں روزے سے ہوں، اس دن میں پیدا ہوا، میں اس لیے بھی شکر کر رہا ہوں۔ اور جمعرات والے دن بھی اعمال پیش ہوتے ہیں، تو آپ علیہ السلام فرمایا میں پسند کرتا ہوں کہ اللہ کے سامنے میری بارگاہ پیشی ہو اور فرشتے کہیں کہ آپ کا بندہ تو روزے میں ہے، آج بھی آپ کے لیے رکھا اس نے۔ تو یہ ایک فائدہ ہے۔ دوسرا اس میں پھر شکر گزاری، دنیاوی طور پر بھی صحت اور کھانے کا لطف، یہاں پر کھا کھا کے، میں سب سے پہلے آپ کے شابل کھا کھا کے بیمار ہو گئے ہیں، کوئی لطف نہیں رہا، کوئی مزہ نہیں رہا، کھائے گے، مطلب بھوک کی وجہ سے نہیں کھا رہے، ٹائم کی وجہ سے، اور بیماریاں بڑھ رہی ہیں۔ تو یہ پھر کھانے کا لطف بھی تب بھی آتا ہے، ہفتے میں بھئی 2 دن بندہ نہیں کھا رہا، اس کو شام دیکھیں گے، آپ تجربہ کر کے دیکھیں گے، آپ کہیں گے یار یہ تو اتنا کھانے کا لطف آتا ہے، اتنا روزے کا دنیاوی فائدے بھی اتنے ہیں، دینی بھی، روحانی بھی۔ تو اب یہ جو موسم آ گیا ہے تو اس میں رات کو 2-4 نفل میں تھوڑی دیر بیٹھے، دن کو پیر والے دن جو میں اگر ڈر لگتا ہے کہ میں مار نہ جاؤں تو 1 ہفتہ تجربہ کر لے، مگر دیکھیں اب اس کی زندگی پہلے سے بھی
بہتر ہو جائے گی، وہ سمجھے گا کہ میں بھولا رہا، کیونکہ نبی علیہ السلام سے جب محبت کرتے ہیں تو جب آپ کو علم ہوتا ہے کہ بھائی آپ علیہ السلام بھی اس دن روزہ رکھے، میں بھی رکھا ہوں، تو آپ علیہ السلام سے بھی ایک قرب محسوس ہوتا ہے، ابھی میں بھی جس دن آپ نے کھانا نہیں کھایا میں بھی نہیں کھا رہا، جہاں آپ کھڑے ہوتے رات کو میں بھی تھوڑا کھڑا ہو رہا ہوں، تو آپ سے بھی محبت بڑھتی ہے اور اللہ سے بھی محبت بڑھتی ہے، دینی دنیاوی طور پر بھی فائدہ. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو توفیق عطا فرمائے.